نازل کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے وعلا آل محمد، اے اللہ رحمت نازل کر اما خدیجہ تے وعلا آل محمد، اے اللہ رحمت نازل کر عائشہ حفصہ میمونہ جویریہ تے وعلا آل محمد، اے اللہ رحمت نازل کر پیغمبر دیا ساریاں بیویاں تے وعلا آل محمد، اے اللہ رحمت نازل کر زینب ام کلثوم رقیہ فاطمہ تے وعلا آل محمد، اے اللہ رحمت نازل کر سیدنا علی تے وعلا آل محمد، اے اللہ رحمت نازل کر امام حسن و حسین تے ایک کوئی جملے اندر ایک کوئی درود پاک دے الفاظ دے اندر سارے واسطے دعا کر چڑی ہے جنازہ تے تا آل محمد ذکر ہے، عید دے اندر آل محمد ذکر ہے، جنازے دے اندر نفل اندر سنت اندر فرض اندر ہر نمازی کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ اساں تے درود بھی وہی پڑھنے جدے اندر اہل بیت دا ذکر ہوئے، درود بھی اسی وہی پڑھنے جدے اندر اہل بیت دا ذکر ہوئے، لوگاں دے درود دے اندر اہل بیت دا ذکر نہیں، ساڑھے درود دے اندر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ لوگوں اہل بیت نہ محبت کرو، اہل بیت نہ پیار کرو، اہل بیت نہ عقیدت رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ میں ارادہ کر لیا ہے تو آڑے گھر والے نو نا ہر قسم دے رجس تو میں پاک کرنا چاہیے۔ سمجھو رب میں نو یہ کہندا ہے میں رجس تے قریب نہ جاواں، تو ہانو یہ رب نے کیا ہے رجس تے پلیدی دے گناہاں دے قریب نہ جاؤ، تے رجس نو کیا ہے رب نے محمد گھرانے دے قریب نہ جاؤ۔ رجس جڑا ہے رجس تے گناہ پلیدی جڑی ہے محمد گھرانے دے قریب نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک نے پیغمبر دیا بیویاں دی عظمت تے مقام کی بنایا ہے، پیغمبر دے اہل بیت دا مقام کی بنایا ہے۔ جناب ہر مومن نماز ایک پڑھے انہوں ایک دا ثواب ملدا ہے، ایک روزہ رکھے ایک دا ثواب ملدا ہے، لیکن پیغمبر دے گھر والیاں جڑیاں نے اللہ فرماتے ہیں اجرہا مرتین، میں انہوں دو راہ اجر عطا کرنا۔ کیوں؟ انہاں اطاعت دوری کیتی ہے، نالے اطاعت اپنے نبی دی نالے اپنے شوہر دی، نالے اطاعت شوہر دی تے نالے اطاعت اپنے پیغمبر دی کیتی ہے۔ کتنی پاک باز عورتاں نے جڑا کلمہ بھی پڑھ دیا نے تے اپنے شوہر محمد دا پڑھ دیا نے، اتنی عظمت والی عورتاں نے۔ اللہ فرماتے انما یرید اللہ لیذہب، جدوں یہ آیت آئی نا نسائی شریف دے اندر تے صحیح مسلم اندر حدیث ہے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اما فاطمہ تزہرا نو، امام حسن حسین نو، سیدنا علی نو، چواں نو بلا لیا تے آپ نال پنجویں ہو گئے، اوپر چادر لے لی کمبلی کیڑی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، میرے پیغمبر اوپر کمبلی لے لی، نیچے پانچ ہستیاں نے، پچھے ام سلمہ دے ہسے یعنی حویلی ام سلمہ دی ہے۔ آدھی نے محبوب جی میں بھی آ جاواں؟ فرمایا نہیں ام سلمہ تو آڈے بارے تے پہلے میرا رب اعلان کر چکا ہے، میں انہاں نو شامل کرنا چاہنا ہے۔ چار ہستیاں میرے پیغمبر نال نے، پنجویں میرے مصطفیٰ نے، اتھوں ہی مشہور ہویا پانچ تن پاک، اسی حدیث تو مشہور ہو گیا پانچ تن، ادو آیا تے تطہیر سی، ادو پانچ اس چادر دے ٹھا گیا تے مشہور ہو گیا پانچ تن پاک۔ تے مشہور ہے نا کہ جدا پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا پکی گل ہے، تہاڈا بھی عقیدہ بھابیوں او کوئی تہاڈی خوشک تے نہیں بیٹھا بھابی، جدا پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا، ہاں بولو گے تاں گل بنے گی، جدا پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا، ہاں جدا پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا منکر ہے چوں یاراں دا او بھی جنت دا حقدار نہیں۔ اسی آنا پیغمبر دے بیویاں نو بھی پاک منیا کرو، پیغمبر دی آل نو بھی پاک منیا کرو، لیکن میرے محمد صحابہ نو بھی پاک منیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا لے، فرمایا اے میرے اللہ اے بھی میرے 4 اہل بیت دے اندر نے نا، اللہ انہاں بھی پاک تے صاف کر دے۔ لوگوں حسن حسین بھی اہل بیت دے اندر نے، کون انکار کردا ہے؟ میرے حسن بھی اہل بیت دے اندر نے، میرے حسین بھی اہل بیت دے اندر نے، میرے علی بھی اہل بیت دے اندر نے، سارے دی اپنی اپنی جگہ عظمت ہے۔ میں جناب علی دی عظمت بیان کراں یا اماں فاطمہ دی عظمت بیان کراں، لیکن سارے دی عظمت اپنی جگہ بلند ہے، کسی ایک دا انکار بھی کرنا کفر ہے نا۔ آئیے جو بات میں بیان کرنا چاہنا، میں آج چاہنا ہوں آج دے چند لمحات دے اندر میں سیدنا حسین دی عظمت بیان کراں، امام حسن دی عظمت بیان کراں، میرے مسلک دے بارے الزامات الجان حسین نال کیویں اہل حدیث پیار کردا ہے۔ لوگوں میرا حسین کون حسین ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ حسن تے حسین میں محمد دے پھول نے۔ صحیح بخاری آپ نے فرمایا حسن حسین میرے محمد دے پھول نے، جنہوں میرا نبی پھول قرار دے وے۔ اہل حدیث دے نال پیار کیوں نہ کرے؟ پیار کرو سیدنا حسین نال، پیار کرو امام حسن دے نال۔ جامع ترمذی دے اندر صحیح سند نال حدیث پاک موجود ہے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کم پہ گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرماتے رات دا وقت عشاء دی نماز تو بعد میں گیا پیغمبر دا دروازہ کھٹکھٹایا، میرے مصطفیٰ باہر تشریف لے آئے تے میں آپ دے نال گلاں کردا رہیا۔ جدوں گلاں ختم ہو گئیاں مطلب آن دا پورا ہو گیا، میں عرض کیتا محبوب جی ایویں محسوس ہوندا ہے تساں اوپر اپنی چادر لئی ہوئی ہے میرے نال گلاں کردے رہے ہو، انج محسوس ہوندا ہے تواڈے پہلو اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ اے اپنے پہلو تساں کی چھپایا ہویا ہے؟ اتے میرے پیغمبر نے چادر لئی ہوئی ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے چادر ہٹائی تے میں کی ویندا میں کہ پہلو چ میرا حسن ہے، تجھے پہلو چ میرا حسین ہے۔ میرے پیغمبر نے دعا نو اٹھایا ہوا رات دے اندر دھیرے دے اندر، فرمایا اسامہ میں نے کیوں اٹھایا ہے؟ من حسن نال بھی پیار ہے، من حسین نال بھی پیار ہے۔ تے میرے محبوب نے پھر اپنے ہاتھ اٹھا لے، فرمایا اے میرے اللہ من حسن نال پیار ہی، اے اللہ من حسین نال پیار ہی، اے اللہ تو بھی نہ دعا نال پیار کر، اے میرے اللہ حسن حسین نال پیار کر۔ اگلے الفاظ غور کرو، محبوب نے فرمایا اے میرے اللہ جڑا حسن حسین نال پیار کرے قیامت تک میرا امتی، اللہ تو او دے نال بھی پیار کر۔ جڑا حسین نال پیار کردا ہے اللہ او دے نال پیار کردا ہے۔ لو رات کافی حصہ گزر چکا ہے، اپنی عقیدہ دا اظہار کرو، جڑا حسین نال پیار کردا ہے اللہ او دے نال پیار کردا ہے، جڑا امام حسن نال پیار کردا ہے اللہ او دے نال پیار کردا ہے۔ جامع ترمذی اندر ایک اور حدیث تے غور فرمائیے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مینوں ماں نے پوچھیا اے حذیفہ کدے پیغمبر کول جا کے بیٹھا بھی ہے؟ اماں جی کافی دن نہیں ہو گئے نے حضور کو کدے بیٹھے آنی نماز پڑھ کے آ ہی جائیندہ، فرمایا جا آج پیغمبر کو جا کے بیٹھ اور پیغمبر نو کہے کہ اے محبوب جی میرے واسطے بھی دعا کرو تے میری ماں واسطے بھی دعا کر دیو۔ حذیفہ فرماتے ہیں میں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے مغرب دی نماز پڑھی، مغرب دی نماز تو بعد بیٹھنا چاہیا، پیغمبر نے نفل شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ شاہ دی نماز دا وقت ہو گیا، آپ نے نماز عشاء پڑھائی، نماز عشاء پڑھا کے فارغ ہوئے گھر وال چلے نا تے میں بھی آپ دے پیچھے چل پیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ کہتے میرے پیچھے حذیفہ تے نہیں آ رہا؟ جی ہاں محبوب جی حذیفہ ہی آ رہا ہاں۔ فرمایا اے حذیفہ اللہ تیرے تے رحمت کرے، تیری ماں تے رحمت کرے۔ حذیفہ فرمایا جس گل لئی آیا سا تے کام پورا ہو گیا، میرے واسطے بھی دعا ہو گئی تے میرے ماں واسطے بھی دعا ہو گئی۔ تے آپ نے فرمایا حذیفہ جے آئے ہی ہے نا ایک خبر سنی جاؤ، ایک میرا پیغام سنی جاؤ۔ فرمایا محبوب جی کیڑا پیغام ہے؟ فرمایا ہونے میرے کو آسمان تو ایک فرشتہ آیا ہے تے پہلی دفعہ زمین تے آیا ہے، آج تک اے فرشتہ زمین تے نہیں آیا۔ تے فرشتہ آیا کیوں ہے؟ اس فرشتے نے کہا اللہ جی میں زمین تے جانا چاہنا۔ رب نے پوچھا میرے فرشتہ کیوں زمین تے جانا چاہندے ہو؟ فرمایا اللہ جی میں زمین تے جا کے محمد نو سلام کرنا چاہنا۔
اور میرا مقصد ہے کوئی نہیں، میں زمین تے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام کرنا چاہنا ہے۔ فرمایا جا میرے فرشتیا زمین تے جا میرے پیغمبر نو سلام بھی کہہ کے آئیں، نالے پیغام بھی دے کے آئیں کہ حسن و حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار ہونگے۔ حسن و حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، لوگوں کون دی عظمت دا انکار کردا ہے؟ جڑا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عظمت کی ہے۔ جامع ترمذی اندر روایت میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے نے، حسن و حسین آ رہے نے مجمع دے وچوں گزرن لگے، میرے حسن بھی گر گئے، میرے حسین بھی گر گئے، میرے پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ صحابہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور میرے صحابہ حسن و حسین اٹھا لو، نہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیچے اترے، ممبر تو نیچے اترے، حسن و حسین اٹھایا تے اپنے ممبر دے نال بٹھا دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں آئے سوچ دے ہو گے پیغمبر نے خطبہ کیوں چھوڑے آئے؟ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد فتنہ ہویا کر دیئے، جدو میرا حسین گریا ہے ایدہ میں گرنا برداشت ہی نہیں کر سکیا۔ میں پوچھنا چاہنا جس حسین دا گرنا نبی نو گوارا نہیں، اس حسین دا کربلا کٹنا کہ میں گوارا ہوئے گا؟ لوگوں اسی حسین دی عظمت بھی بیان کرنے آن، امام حسین تے آپ دے ساتھیاں دے شہادت بھی بیان کرنے آن، لیکن اسی انداز دے اندر کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ شہادت بیان کرنے آئے لیکن جزا و فضا نہیں کر دے، شہادت بیان کرنے آئے ہائے ہائے نہیں کر دے، شہادت بیان کرنے آئے لیکن جناب سینہ کو بھی نہیں کر دے جناب، کیونکہ محرم دا مہینہ حرمت والا ہوندہ ہے، تے حرمت والے مہینے اندر کسے دوسرے نو مارنا جائز تے اپنے آپ نو بھی، ہاں اے نہ ہوئے کہ دوجے نو مارنا تے ناجائز ہوئے تے اپنے آپ نو ماری جان نہیں، لوگوں اپنی جان تے بھی ظلم نہ کرو۔ میرے محبوب نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جڑا بندہ اپنے گربان پھاڑدا ہے، اپنے رخسار پیٹدا ہے، اس بندے دا اور جاہلیت اتنا بینٹ تے نوح تے مرثیے پڑھدا ہے، ایسے بندے دا محمدی امت نال کوئی تعلق نہیں۔ میرے محبوب دے کول ایک عورت آئی، آکے آدھی محبوبہ میں مسلمان ہونا چاہنی ہاں، فرمایا بین نہیں کرنے اسلام قبول کرن تو بعد، آندھی یا رسول اللہ کوئی اجازت نہیں؟ فرمایا نہیں۔ آندھی یا رسول اللہ فلاں عورت بڑی روئی سی جدو میرا کوئی فوت ہوئے نا بھائی تے وہ بڑی روئی سی، وہ دا ادھار رہندا ہے، اور تا ادھار دے تو تے رونیاں نے غم تے ہوندہ نہیں نا، آندھی وہ فلاں دا ادھار رہندا ہے تے او دے ایک دے واسطے رون دی اجازت دے، باقی کسے واسطے نہیں رواں گی۔ نبی پاک نے فرمایا اسلام قبول کرن تو بعد اے دی اجازت کوئی نہیں۔ آندھی محبوب جی پھر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ نا، اے عورت گئی جا کے جدا ادھار دینا سی نا، او دا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلی تے آندھی میں مسلمان ہون لگی ہاں، اسلام قبول کرن تو بعد بین جائز نہیں تے ہن تو جیندے نو پٹوا لے، جیندے نو روا لے، جو روانا ہی جتنے وین کر تیرے سارے جیندے میں رو دینی ہاں، لیکن مرن تو بعد ایک کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایک بندہ مینوں کہنے لگا کہ تہاڈے چوں کسے دا ابو مرے روندے ہو؟ میں کہا جی۔ جڑے امی فوت ہوئے روندے ہو؟ میں کہا جی۔ بھائی فوت ہوئے روندے ہو؟ میں کہا جی۔ جڑے امام حسین شہید ہو رہے تھے کیوں نہیں روندے؟ میں کہا بھائی فوت ہوئے، اولاد چو کوئی فوت ہوئے، والدین چو کوئی دنیا تو جائے، رونا آندہ ہے، کیوں؟ اے رونا آندہ ہے غیر اختیاری، اکھا چو آنسو گر گئے۔ ایک ہوندہ ہے رونا اختیاری کہ پرسوں عصر ویلے سارے مومن رل کے رواں گے، اے نہیں جائے۔ پرسوں جناب عصر تو بعد سارے مومن کرام مل کے رواں گے، اے جائز نہیں کہ پرسوں اہتمام کرانگے رون دا، اے شریعت نہیں۔ غم پہنچیا تو جناب اکھاں چو آنسو آ گئے، یہ تے اللہ دی رحمت ہے، اہتمام کر کے رونا، پرسوں روہاں گے، فلاں دن روہاں گے، اشتہار چھپوا کے رونا کہ فلاں دن روہاں گے۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا میں جدو انہاں دا رونا وینا نا محرم وچ تے میرا جی کردا ہے کہ میں نے شک گزردا ہے کہ تے سچے ہی نہ ہو۔
جدوں انہاں دے اکھاں چوں آنسو وے نا اتنے روندے نے تے لگدا کہ سچے نہ ہون. میں کہ تے کوئی سچائی دی دلیل نہیں. اللہ نے قرآن وچ فرمایا کہ بعض رون والے جھوٹے بھی ہوندے نے, بعض رون والے جھوٹے ہوندے نے. دیکھو نا یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے کنویں چھوڑ دیتا. کسی ایک دا انکار بھی کرنا کفر ہے نا. آئیے جو بات میں بیان کرنا چاہنا ہے, میں آج چاہنا ہوں آج دے چند لمحات دے اندر میں سیدنا حسین دی عظمت بیان کراں, امام حسن دی عظمت بیان کراں. میرے مسلک دے بارے الزامات الجان حسین نال کیویں اہل حدیث پیار کردا ہے. لوگوں میرا حسین کون حسین ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ حسن تے حسین میں محمد دے پھول نے. صحیح بخاری آپ نے فرمایا سنو حسین میرے محمد دے پھول نے جنہوں میرا نبی پھول قرار دے وے. اہل حدیث دے نال پیار کیوں نہ کرے؟ پیار کرو سیدنا حسین نال, پیار کرو امام حسن دے نال. جامع ترمذی دے اندر صحیح سند نال حدیث پاک موجود ہے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کم پہ گیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرما دے رات دا وقت عشاء دی نماز تو بعد میں گیا پیغمبر دا دروازہ کھٹکھٹایا. میرے مصطفیٰ باہر تشریف لے آئے تے میں آپ دے نال گلاں کردا رہیا. جدوں گلاں ختم ہو گئیاں مطلب آن دا پورا ہو گیا, میں عرض کیتا محبوب جی ایویں محسوس ہوندا ہے تساں اوپر اپنی چادر لئی ہوئی ہے میرے نال گلاں کردے رہے ہو, انج محسوس ہوندا ہے تواڈے پہلو اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. اے اپنے پہلو تساں کی چھپایا ہوا ہے؟ اتے میرے پیغمبر نے چادر لئی ہوئی ہے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے چادر ہٹائی تے میں کی ویندا وا کہ پہلو چ میرا حسن ہے تجھے پہلو چ میرا حسین ہے. میرے پیغمبر نے دعا نو اٹھایا ہوا رات دے اندر دھیرے دے اندر فرمایا اسامہ میں نے کیوں اٹھایا ہے؟ من حسن نال بھی پیار ہے, من حسین نال بھی پیار ہے. تے میرے محبوب نے پھر اپنے ہاتھ اٹھا لے فرمایا اے میرے اللہ من حسن نال پیار ہی, اے اللہ من حسین نال پیار ہی, اے اللہ تو بھی نہ دعا نال پیار کر, اے میرے اللہ حسن و حسین نال پیار کر. اگلے الفاظ غور کرو, محبوب نے فرمایا اے میرے اللہ جڑا حسن و حسین نال پیار کرے قیامت تک میرا امتی, اللہ تو او دے نال بھی پیار کر. جڑا حسین نال پیار کردا ہے اللہ او دے نال پیار کردا ہے. لو رات کافی حصہ گزر چکا ہے, اپنی عقیدہ دا اظہار کرو. جڑا حسین نال پیار کردا ہے اللہ او دے نال پیار کردا ہے. جڑا امام حسن نال پیار کردا ہے اللہ او دے نال پیار نازل کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے وعلی آل محمد. اے اللہ رحمت نازل کر اما خدیجہ تے وعلی آل محمد. اے اللہ رحمت نازل کر عائشہ حفصہ میمونہ جویریہ تے وعلی آل محمد. اے اللہ رحمت نازل کر پیغمبر دیا ساریاں بیویاں تے وعلی آل محمد. اے اللہ رحمت نازل کر زینب ام کلثوم رقیہ فاطمہ تے وعلی آل محمد. اے اللہ رحمت نازل کر سیدنا علی تے وعلی آل محمد. اے اللہ رحمت نازل کر امام حسن و حسین تے. ایک کوئی جملے اندر ایک کوئی درود پاک دے الفاظ دے اندر سارے واسطے دعا کر چڑی ہے. جنازہ تے تا آل محمد ذکر ہے, عید دے اندر آل محمد ذکر ہے, جنازے دے اندر نفل اندر سنت اندر فرض اندر ہر نمازی نماز کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اساں تے درود بھی وہی پڑھنے جے دے اندر اہل بیت دا ذکر ہوئے, درود بھی اسی وہی پڑھنے جدے اندر اہل بیت دا ذکر ہوئے. لوگاں دے درود دے اندر اہل بیت دا ذکر نہیں, ساڑھے درود دے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لوگوں اہل بیت نہ محبت کرو, اہل بیت نہ پیار کرو, اہل بیت نہ عقیدت رکھو. اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتے ہیں محبوبہ میں ارادہ کر لیا ہے تو اڑے گھر والے نو نا ہر قسم دے رجس تو میں پاک کرنا چاہیے. سمجھو رب میں نو یہ کہندا ہے میں رجس دے قریب نہ جاواں. تو ہانو رب نے کیا ہے رجس تے پلیدی دے گناہاں دے قریب نہ جاؤ
تے رجس نو کیا رب نے محمد دے گھرانے دے قریب نہ جاؤ. رجس جیڑا ہے رجس تے گناہ پلیدی جڑی ہے محمد دی گھرانے دے قریب نہیں آ سکتی. اللہ پاک نے پیغمبر دیاں بیویاں دی عظمت تے مقام کی بنایا ہے, پیغمبر دے اہل بیت دا مقام کی بنایا ہے. جناب ہر مومن نماز ایک پڑھے انہوں ایک دا ثواب ملدا ہے, ایک روزہ رکھے ایک دا ثواب ملدا ہے. لیکن پیغمبر دے گھر والیاں جڑیاں نے اللہ فرماتے ہیں اجرہا مرتین, میں انہوں دورا اجر عطا کرنا. کیوں؟ انہاں اطاعت دوری کیتی ہے, نالے اطاعت اپنے نبی دی نالے اپنے شوہر دی, نالے اطاعت شوہر دی تے نالے اطاعت اپنے پیغمبر دی کیتی ہے. کتنی پاک باز عورتاں نے جڑا کلمہ بھی پڑھ دیا نے تے اپنے شوہر محمد دا پڑھ دیا نے. اتنی عظمت والی عورتاں نے. اللہ فرماتے انما یرید اللہ لیذہب, جدوں یہ آیت آئی نا نسائی شریف دے اندر تے صحیح مسلم اندر حدیث ہے, میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اما فاطمہ تزہرا نو, امام حسن حسین نو, سیدنا علی نو, چواں نو بلا لیا تے آپ نال پنجوے ہو گئے, اوپر چادر لے لی کمبلی کیڑی, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, میرے پیغمبر اوپر کمبلی لے لی, نیچے پانچ ہستیاں نے, پچھے ام سلمہ دے حسین حویلی ام سلمہ دی ہے. آدھی نے محبوب جی میں بھی آ جاواں, فرمایا نہیں ام سلمہ تو آڈے بارے تے پہلے میرا رب اعلان کر چکا ہے, میں انہاں نو شامل کرنا چاہنا ہے. چار ہستیاں میرے پیغمبر نال نے, پنجویں میرے مصطفیٰ نے. اتھوں مشہور ہویا پانچ تن پاک, اسی حدیث تو مشہور ہو گیا پانچ تن. ادو آیا تے تطہیر سی, ادو پانچ اس چادر دے ٹھا گئے تے مشہور ہو گیا پانچ تن پاک. تے مشہور ہے نا کہ جدا پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا تو کی گل ہے تہاڈا بھی کی دے بھابیوں او کوئی تہاڈی خوشک تے نہیں بیٹھا بھابی, جدا پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا, ہاں بولو گے تاں گل بنے گی. جدا پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا, ہاں جدا پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. جڑا منکر ہے چوں یاراں دا او بھی جنت دا حقدار نہیں. اسی آنا پیغمبر دے بیویاں نو بھی پاک منیا کرو, پیغمبر دی آل نو بھی پاک منیا کرو, لیکن میرے محمد صحابہ نو بھی پاک منیا کرو. اللہ فرماتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا لے, فرمایا اے میرے اللہ اے بھی میرے چار اہل بیت دے اندر نے نا, اللہ انہاں نو بھی پاک تے صاف کر دے. لوگوں حسن حسین بھی اہل بیت دے اندر نے, کون انکار کردا ہے؟ میرے حسن بھی اہل بیت دے اندر نے, میرے حسین بھی اہل بیت دے اندر نے, میرے علی بھی اہل بیت دے اندر نے. سارے دی اپنی اپنی جگہ عظمت ہے. میں جناب علی دی عظمت بیان کراں یا اما فاطمہ دی عظمت بیان کراں, لیکن سارے دی عظمت اپنی جگہ بلند ہے. بٹھا دیتا ہوں. فرمایا لوگوں اے سوچدے ہووگے پیغمبر نے خطبہ کیوں چھوڑیا ہے؟ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, اولاد فتنہ ہویا کر دی ہے. جدو میرا حسین گریا ہے ایدہ میں گرنا برداشت نہیں کر سکیا. میں پوچھنا چاہنا جس حسین دا گرنا نبی نو گوارا نہیں, اس حسین دا کربلا کٹنا کہ میں گوارا ہوئے گا؟ لوگوں اسی حسین دی عظمت بھی بیان کرنے آن, امام حسین تے آپ دے ساتھیاں دے شہادت بھی بیان کرنے آن, لیکن اسی انداز دے اندر کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. شہادت بیان کرنے آئے لیکن جزا و فضا نہیں کر دے, شہادت بیان کرنے آئے ہائے ہائے نہیں کر دے, شہادت بیان کرنے آئے لیکن جناب سینہ کو بھی نہیں کر دے جناب, کیونکہ محرم دا مہینہ حرمت والا ہوندا ہے تے حرمت والے مہینے اندر کسے دوسرے نو مارنا جائز تے اپنے آپ نو بھی ہاں یہ نہ ہوئے کہ دوجے نو مارنا تے ناجائز ہوئے تے اپنے آپ نو ماری جان نہیں. لوگوں اپنی جان تے بھی ظلم نہ کرو. میرے محبوب نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, جڑا بندہ اپنے گربان پھاڑدا ہے اپنے رخسار پیٹدا ہے اس بندے دا اور جاہلیت اتنا بینٹ تے نوح تے مرثیے پڑھدا ہے, ایسے بندے دا محمدی امت نال کوئی تعلق نہیں.
میرے محبوب دے کول ایک عورت آئی آکے آدھی محبوبہ میں مسلمان ہونا چاہنی ہاں. فرمایا بین نہیں کرنے اسلام قبول کرن تو بعد. آندھی یا رسول اللہ کوئی اجازت نہیں. فرمایا نہیں. آندھی یا رسول اللہ فلاں عورت بڑی روئی سی جدو میرا کوئی فوت ہوئے نا بھائی تے وہ بڑی روئی سی وہ دا ادھار رہندا ہے اور تا ادھار دے تو تے رونیاں نے غم تے ہوندا نہیں نا. آندھی وہ فلاں دا ادھار رہندا ہے تے او دے ایک دے واسطے رون دی اجازت دیو باقی کسے واسطے نہیں رواں گی. نبی پاک نے فرمایا اسلام قبول کرن تو بعد اے دی اجازت کوئی نہیں. آندھی محبوب جی پھر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ نا. اے عورت گئی جا کے جدا ادھار دینا سی نا او دا دروازہ کھٹکھٹایا وہ باہر نکلی تے آندھی میں مسلمان ہون لگی ہاں اسلام قبول کرن تو بعد بین جائز نہیں تے ہن تو جیندے نو پٹوا لے جیندے نو روا لے جو روانا ہی جتنے بین کر تیرے سارے جیندے مر کردا ہے. جامع ترمذی اندر ایک اور حدیث تے غور فرمائیے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے ماں نے پوچھا اے حذیفہ کدے پیغمبر کول جا کے بیٹھا بھی ہے؟ اما جی کافی دن نہیں ہو گئے نے حضور کول کدے بیٹھے آنی نماز پڑھ کے آ ہی جائیندا ہے. فرمایا جا آج پیغمبر کول جا کے بیٹھ اور پیغمبر نو کہے کہ اے محبوب جی میرے واسطے بھی دعا کرو تے میری ماں واسطے بھی دعا کر دیو. حذیفہ فرماتے ہیں میں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے مغرب دی نماز پڑھی. مغرب دی نماز تو بعد بیٹھنا چاہیا پیغمبر نے نفل شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ شاہ دی نماز دا وقت ہو گیا. آپ نے نماز عشاء پڑھائی نماز عشاء پڑھا کے فارغ ہوئے گھر وال چلے نا تے میں بھی آپ دے پیچھے چل پیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ کہتے میرے پیچھے حذیفہ تے نہیں آ رہا. جی ہاں محبوب جی حذیفہ ہی آ رہا وہاں. فرمایا اے حذیفہ اللہ تیرے تے رحمت کرے تیری ماں تے رحمت کرے. حذیفہ فرمان جس گل لئی آیا سا تے کام پورا ہو گیا. میرے واسطے بھی دعا ہو گئی تے میرے ماں واسطے بھی دعا ہو گئی. تے آپ نے فرمایا حذیفہ جے آئے ہی ہے نا ایک خبر سنی جائیں ایک میرا پیغام سنی جائیں. فرمایا محبوب جی کیڑا پیغام ہے؟ فرمایا ہونے ہونے میرے کو آسمان تو ایک فرشتہ آیا ہے تے پہلی دفعہ زمین تے آیا ہے آج تک اے فرشتہ زمین تے نہیں آیا. تے فرشتہ آیا کیوں ہے؟ اس فرشتے نے کہا اللہ جی میں زمین تے جانا چاہنا. رب نے پوچھا میرے فرشتہ کیوں زمین تے جانا چاہندے ہو؟ فرمایا اللہ جی میں زمین تے جا کے محمد نو سلام کرنا چاہنا اور میرا مقصد ہے کوئی نہیں. میں زمین تے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام کرنا چاہنا. فرمایا جا میرے فرشتہ زمین تے جا میرے پیغمبر نو سلام بھی کہہ کے آئیں نالے پیغام بھی دے کے آئیں کہ حسن و حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار ہونگے. حسن و حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے لوگ کون دی عظمت دا انکار کردا ہے جڑا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت کی جامع ترمذی اندر روایت میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حسن و حسین آ رہے ہیں مجمع دے وچوں گزرن لگے میرے حسن بھی گر گئے میرے حسین بھی گر گئے. میرے پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیتا ہے حالانکہ صحابہ بھی کیا جا سکتا ہے اور میرے صحابہ حسن و حسین اٹھا لو نہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیچے اترے ممبر تو نیچے اترے حسن و حسین اٹھایا تے اپنے ممبر دے نال